بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطالب الفرقان، سورہ النور نمبر 24۔ قرآن مجید کی تفسیر خود قرآن مجید سے، آج علامہ غلام احمد پرویز صاحب۔ اخذ و تلخیص محمد اکبر دکشت بھارتواج۔ نظر ثانی ڈاکٹر انعام الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ، میری تمام تر کوششوں کا مقصد ربوبیت عامہ کے لیے تیری صفات کو بانداز رحمانیت و رحیمیت معاشرہ کے اندر ظہور میں لانا ہے۔ سورہ النور آیت نمبر 36۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح له فیہا بالغدو والآصال۔ وہی خداوندی کا یہ چراغ ان گھروں میں روشن رہتا ہے جن میں خدا کی صفات یعنی اس کے قوانین کا چرچا رہتا ہے۔ وہ ان قوانین کی روح سے دنیا میں بلند مقام حاصل کر لیتے ہیں۔ ان گھروں کے رہنے والے صبح شام ہر وقت نظام خداوندی کے قیام اور بقا کے لیے سرگرم عمل رہتے ہیں۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، سورہ 24 آیت نمبر 36۔ عام طور پر تو یہ کہا جاتا ہے کہ فی بیوت سے مراد مساجد ہیں اور ان کو اونچا بنانا اور اونچے مینار بنانا مراد ہے۔ ہو سکتا ہے یہی کہا گیا ہو، کیونکہ مساجد میں بھی تو آج کل اپنے عقیدے کے مطابق خدا کا ذکر ہوتا ہے، زیادہ نہیں تو تھوڑا بہت قرآن کا بھی چرچا ہوتا ہے۔ بہرحال شروع میں مساجد کے مینار نہیں ہوتے تھے، تو اگلی آیت کے تناظر میں اس کے مفہوم کو کیوں محدود کیا جائے؟ گھروں سے مراد مومنین کے گھر یا اس قوم کے گھر کیوں نہ مراد لیے جائیں جن کے گھروں میں صفات خداوندی کا چرچا ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں انہیں رفعت اور بلندیاں نصیب ہو جاتی ہیں۔ ایسے گھروں میں صبح شام یعنی ہمیشہ یہ سوچا جاتا ہے کہ چراغ کی روشنی کو عام کرنے کے لیے کیا کیا تدابیر اختیار کی جائیں، وہ اس کے لیے ہمیشہ سرگرم عمل رہتے ہیں۔ آیت نمبر 37۔ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإیتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ کاروبار اور خرید و فروخت سرگرمی عمل ان کی نگاہوں سے قانون خداوندی کو اوجھل نہیں ہونے دیتے، اور نہ ہی ان کا کاروبار اور خرید و فروخت ان کو فریضہ یا اقامت الصلاۃ اور ادائیگی زکوٰۃ سے غافل ہونے دیتے ہیں۔ وہ اس دور سے خائف رہتے ہیں جس میں دلوں اور آنکھوں کی حالت یکسر بدل جاتی ہے، یعنی نگاہوں پر پڑے پردے اٹھ جاتے ہیں اور حقیقتیں بے نقاب ہو کر سامنے آ جاتی ہیں۔ سورہ 50 آیت نمبر 20۔ صوفیاء کے ترک دنیا کے عقیدے کی اس آیت نے جڑ کاٹ دی۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ یہ صوفیاء کے گھر مراد نہیں ہیں جہاں دنیا ترک کر دینا پہلا سبق ہے، بلکہ یہ وہ گھرانے ہیں یا وہ قوم ہے جو آپس میں لین دین کے معاملات کرتے ہوئے بھی قوانین خداوندی کو اپنی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہونے دیتی، اور نہ ہی لین دین کے معاملات ان کو فرائض زندگی کی ادائیگی، صلاۃ اور لوگوں کو سامان نشو و نما زکوٰۃ دینے سے غافل کرتے ہیں، کیونکہ انہیں یقین ہوتا ہے کہ اگر ایسا نہ کیا گیا تو ایک دن ایسا تباہی والا انقلاب آ جائے گا جس سے خوف کے مارے دلوں کی اطمینان والی حالت خوف میں بدل جائے گی اور نگاہوں کے سامنے اندھیرا چھا جائے گا۔ آیت نمبر 38۔ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ۔ تاکہ اللہ کا قانون مکافات نظام خداوندی حسن کارانہ انداز سے کیے گئے اعمال کا انقلابی دور میں حسین اور خوشگوار اجر دے اور ان کو اپنے فضل سے مزید نوازے۔ جو لوگ خدا کے قانون کے مطابق رزق حاصل کرنا چاہیں انہیں خدا کا قانون ان کے اندازوں سے کہیں بڑھ کر دیتا ہے۔ بغیر حساب کا مفہوم۔ مومنین قرآنی نظام کو اس لیے قائم کرتے ہیں کہ اگر یہ نظام قائم نہ کیا تو سلب و نہب اور لوٹ مار کا بازار گرم ہو جائے گا۔ بغیر حساب سے مراد یہ نہیں ہے
کہ رزق بالکل اندھا دھند ملے گا، بلکہ اس کے معنی ہوتے ہیں کہ جو تمہارے حساب کی روح سے تمہارا حق بنتا ہے اس سے بھی زیادہ ملے۔ اسی بات کو ایک دوسری جگہ کہا، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، سورہ 16 آیت نمبر 90۔ اللہ تمہیں عدل و احسان کا حکم دیتا ہے۔ عدل تو یہ ہے کہ جو مزدوری طے کی گئی ہے شام کو وہ مزدور کو دے دی جائے، یہ مزدوری وہ ہے جو تمہارے اور مزدور کے حساب سے بالکل درست ہے۔ احسان یہ ہے کہ اگر طے شدہ مزدوری میں گزارا نہیں ہوتا تو مزدوری سے بڑھ کر اتنا دیا جائے جس سے مزدور کا گزارا ہو جائے، اس کو بغیر حساب دینا کہتے ہیں، یعنی تمہارے اور مزدور کے حساب سے الگ کچھ زیادہ دے دیا گیا ہے۔ آیت نمبر 39۔ والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه واللہ سریع الحساب۔ جن لوگوں نے وحی کی روشنی میں چلنے سے انکار کیا ان کے اعمال حیات کو تمثیلاً یوں سمجھو جیسے کوئی پیاسا چٹیل میدان میں سراب کو پانی سمجھ کر اس کی طرف لپکے، جب وہ اس مقام پہ پہنچے تو وہاں اسے کچھ بھی نہ ملے۔ البتہ ایسے مقام پہ خدا کا قانون مکافات ضرور مل جاتا ہے جو اس کی صحیح لا حاصل کا پورا حساب کر دیتا ہے، اور اللہ کا قانون مکافات عمل کے حساب کرنے میں ذرا دیر نہیں لگاتا۔ زمان، پیاس کی شدت کو زمان کہتے ہیں۔ سرابن، چٹیل ہموار صحرا میں سورج کی چمک کی وجہ سے چمکتا ریت دور سے ایسا دکھائی پڑتا ہے جیسے وہ پانی کی ایک بہت بڑی سی جھیل ہو، اسے سراب کہتے ہیں۔ وہاں جا کر وہ دیکھتا ہے کہ پانی نہیں ہے اور خدا کا قانون مکافات حساب لگا کر اسے بتا دیتا ہے کہ سراب کو پانی سمجھ کر اس کی طرف لپکنے کی تیری کوششیں رائے گاں چلی گئی ہیں۔ بقیاتن، بالکل چٹیل میدان، یعنی ان کی غور و فکر کی صلاحیتیں ختم ہو چکی ہیں۔ جذبات کی شدت سے عقل کے معاف ہو جانے کو قرآن سراب کہتا ہے۔ اگرچہ سراب کہہ دینا ہی کافی تھا، لیکن غور کرتے ہیں کہ سراب کے ساتھ بقیتن کا لفظ کیوں لایا گیا ہے۔ بقیتن کے معنی ہے بالکل چٹیل میدان جو پیاسے کو سراب دکھائی دیا۔ پیاسا شخص اگر ذرا سی عقل و استدلال سے کام لیتا تو اس کو فوراً سمجھ میں آ جاتا کہ جہاں پانی ہو وہاں تو ہر سبزی ہوتی ہے، درخت ہوتے ہیں، گھاس ہوتی ہے، ہریالی ہوتی ہے، لیکن یہ تو چٹیل میدان ہے، لہٰذا یہ پانی نہیں ہو سکتا۔ پانی کی پہچان کے لیے نباتات یا اڑتا پرندہ آیت یعنی نشانی ہے۔ اس نے سراب کی طرف لپکنے سے پہلے کھڑے ہو کر یہ باتیں کیوں نہیں سوچیں؟ نہ سوچنے کی وجہ یہ ہے کہ پیاس کی شدت کے جذبات اتنے اس پر حاوی ہو گئے تھے کہ اس کی عقل معاف ہو گئی۔ یہاں بات پیاسے کی نہ رہی، سراب کی نہ رہی، بلکہ قرآن نے ایک عظیم اصول دیا کہ انسان فریب کھاتا ہی اس وقت ہے جب جذبات کی شدت عقل و فکر کی صلاحیتوں کو معاف کر دے، یعنی فکری صلاحیتوں پر جذبات غالب آ جائیں۔ پیاس کی شدت میں سراب کو پانی سمجھنے والے نے یہ نہیں سوچا کہ وہاں تو کوئی ہریالی نہیں ہے، اڑتا پرندہ نظر نہیں آتا، پانی کی کوئی علامت نہیں، اس لیے وہ پانی نہیں ہو سکتا۔ شدت پیاس کے جذبات نے اسے یہ باتیں سوچنے نہیں دیں۔ قرآن نے بات یہ کہی ہے کہ جذبات کی شدت عقل و فکر کی صلاحیتوں کو معاف کر دیتی ہے، اور صلاحیتوں کے معاف ہونے کو قرآن سراب کہتا ہے۔ شدت جذبات کو ایک شاعر نے اپنے ایک شعر میں بیان کیا، ملاحظہ فرمائیں۔ زنکش تشنا لبیداں بے عقل خویش مناز، دل فریب گرد جلوہ فراز نہ خورد۔ ترجمہ: اگر تو نے سراب کو پانی نہیں سمجھا ہے تو یہ نہ سمجھ کہ یہ تیری عقل کی کاریگری ہے کہ تو فریب میں نہیں آیا، تو اس پر ناز مت کر۔ اصل بات یہ ہے کہ تیری پیاس کی شدت زیادہ نہیں تھی، یہ پیاس کی شدت کی کمی تھی کہ تو نے فریب نہیں کھایا۔ تو نے اگر سراب کو پانی نہیں سمجھا تو یہ نہیں کہ تیری عقل بڑی تیز ہے، نہیں، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ تیری پیاس میں شدت نہیں تھی۔ ایک اور شعر: کسے معلوم تھا عشق اس قدر لاچار کرتا ہے، دل اس کو جانتا ہے بے وفا اور پیار کرتا ہے۔ جسے ہم عمومی طور پر عشق کہتے ہیں وہ جذبات پر مبنی ہوتا ہے، بے وفا جانتے ہوئے بھی وہ جذبات کے ہاتھوں اس قدر لاچار ہے کہ پھر بھی اسی بے وفا سے پیار کرتا ہے، یعنی وہ اپنے جاننے کے مطابق عمل نہیں کرتا، وہ اپنے جذبات سے مغلوب ہو کر عمل کیے چلا جا رہا ہے۔ جذبات سے مغلوب ہو کر وہ باتیں عموماً نظر نہیں آتی جو دوسروں کو نظر آ رہی ہوتی ہیں، اور ہم اس کو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو پاگل ہے۔ اگر ہم بھی جذبات سے مغلوب ہوں تو وہ باتیں ہمیں بھی نظر نہیں آئیں گی۔ مذہبی لوگ اپنی صحیح لا حاصل کی لذت کو چھیننے بھی نہیں دیتے۔
دین میں غور و فکر ہوتا ہے اور ہر چیز ٹھوس نتیجے کے طور پر سامنے آتی ہے۔ اگر نتیجہ سامنے نہیں آیا تو غور و فکر ہوتا ہے کہ کہاں غلطی ہوئی ہے۔ غلطی کو دور کر دیا جاتا ہے اور نتیجہ سامنے آ جاتا ہے۔ اس کے برعکس مذہب میں انسان خود فریبی کا شکار ہوتا ہے۔ یہاں سمجھا جاتا ہے کہ 1000 تانوں والی تسبیح لو اور پھیرتے رہو تو جنت مل جائے گی۔ مذہب میں عمل کو نتیجے سے نہیں پرکھا جاتا۔ جس رات کو پانی سمجھنے والی بات ہے کہ پانی کی نشانیوں پر تو غور نہیں کیا اور شراب کو پانی سمجھ لیا۔ مذہب میں اعتقاد کی شدت ہوتی ہے جو خود فریبی میں مبتلا کرتی ہے۔ اعتقاد کی شدت میں مبتلا شخص سے فکری طور پر پوچھئے کہ جنت اور تسبیح کے دانوں میں کیا ربط ہے تو جواب ملے گا کہ یہ ربط وقت کی بات نہیں ہے، یہ تو ایمان کی بات ہے۔ تم کیا جانو؟ یعنی اعتقادات کی شدت ہونا چاہیے۔ شدت جذبات سے مغلوب اعتقاد زدوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ جنت کا حصول اتنا آسان نہیں ہے۔ اللہ کا دین تو کہتا ہے کہ ایک لفظ کو 1000 یا لاکھ مرتبہ گن لینے سے نہیں، بلکہ جب تک انسان نظام خداوندی کے قیام و بقا کی خاطر اپنی جان و مال سے جد و جہد نہ کرے تب تک جنت نہیں ملتی۔ اعتقاد زدوں میں ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں اگر صحیح باتیں بتائی جائیں تو کہتے ہیں خدا کے لیے ہم سے ہماری جنت تو نہ چھینے۔ جس جنت کے متعلق تم بتا رہے ہو وہ تو نہ نومن تیل ہوگا نہ رادھا ناچے گی۔ یہ جنت جو تم بتا رہے ہو یہ تو بڑی مشقت طلب ہے، ہمیں اپنی ذہنی جنت کے اندر مست رہنے دیجئے۔ شراب کے ساتھ لفظ باقیتاً ظاہر کر رہا ہے کہ ان کی غور و فکر کی صلاحیتیں معاف ہو چکی ہیں۔ اگر صلاحیتیں معاف نہ ہوتی تو کھڑے ہو کر سوچتے کہ جہاں پانی نظر آ رہا ہے اس کے آس پاس تو کوئی سبزہ کا نشان ہی نہیں ہے۔ اگر فکری صلاحیتیں سلامت ہیں تو انسان فریب کھا ہی نہیں سکتا۔ مذہبی طبقہ لذت صحیح لا حاصل میں مگن ہوتا ہے۔ حقیقت سامنے آ جانے سے ان کی امیدیں خاک میں مل جاتی ہیں۔ مذہب ہے ہی صحیح لا حاصل کی لذت کا نام۔ اس افیون کو چھڑانا آسان نہیں ہے۔ پھر مذہبی باتوں پر صدیاں گزر جائیں اور تواتر سے مسلسل چلی آئیں تو اسے تواتر کی سند مل جاتی ہے۔ ہر وہ چیز جو پرانی ہو جائے وہ ہمارے ہاں اسلاف کا مسلک بن جاتا ہے۔ آرام طلبی کی لذت میں بڑی لذت ہے۔ مرزا اسد اللہ خان غالب 1797 تا 1869۔ کیا خوب انداز سے کہہ گیا کہ بس کر اے ہجوم نا امیدی بس کر، اور زیادہ نہ بڑھ ورنہ ہماری صحیح لا حاصل کی لذت خاک میں مل جائے گی۔ بس ہجوم نا امیدی خاک میں مل جائے گی، یہ جو ایک لذت ہماری صحیح لا حاصل میں ہے۔ علامہ اقبال 1877 تا 1938 کے ابلیس کی مجلس شورا کا آخری شعر یوں ہے: عصر حاضر کے تقاضوں سے ہے لیکن یہ خوف، ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں۔ ترجمہ: اے میرے شاگردو، عصر حاضر کے تقاضوں سے ڈر لگتا ہے کہ کہیں شرع محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے نہ آ جائے، اس لیے جس کے بارے میں جاگ جانے کا اندیشہ ہو تو تم اس کے ساتھ یہ کرو کہ مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے۔ انہیں صحیح لا حاصل کی لذت سے نکلنے ہی نہ دو، فریب خوردگی میں مبتلا رکھو، اس سے ان کا زاویہ نگاہ شرع پیغمبر سے ہٹ جائے گا، اصل حقیقت ان کے سامنے آئے گا ہی نہیں۔ اگر زاویہ نگاہ بدل جائے تو پھر باہر کی دنیا بدل جاتی ہے۔ دل کے اندر شگفتگی ہو تو پھر باہر بھی شگفتگی نظر آتی ہے۔ یہ نہ ہو تو پھر نہ تو کلی میں کشش ہے اور نہ کنول کے پھول میں تازگی ہے۔ نہ کلی ہے وجہ ہے نظر کشی، نہ کنول کے پھول میں تازگی، فقط ایک دل کی شگفتگی سبب نشاط بہار ہے۔ اختر شیرانی کا شعر: یہ کس کو دیکھ کر دیکھا ہے میں نے بزم ہستی کو، کہ جو شہ نگاہوں میں حسین معلوم ہوتی ہے۔ آیت نمبر 40۔ أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور۔ وحی کی روشنی کے بغیر ان کے اخلاقی اعمال کے مثال کو یوں سمجھو جیسے گہرے سمندر کے اندر انتہا کی تاریکی ہو۔ اس تاریکی کو موج در موج تاریکیوں کے گہرے پردے ڈھانپ رہے ہوں اور اوپر سے چاروں اطراف کالی گھٹائیں چھائی ہوئی ہوں، تاریکیوں پر تاریکیوں کی تہیں چڑھ رہی ہوں۔ ایسے میں تاریکی کی حالت یہ ہو گئی کہ اگر کوئی اپنا ہاتھ باہر نکالے تو اسے اپنا ہاتھ بھی نظر نہ آئے۔
जिस शख्स को वही की रोशनी नसीब ना हो तो उसे सही रास्ते पर चलने के लिए रोशनी कहां से मिल सकती है। मजहब में तकलीद, तवारस और तवातर वो तारीकियां हैं जिससे इंसान की मैं खत्म हो जाती है। इस आयत में मजहबी ग्रोह का जिक्र आया है जिसके जहन की तारीकियों को यूं समझो कि समंदर की तह की तारीकी है जिसमें बाहर की रोशनी कतन नजर नहीं आती, फिर समंदर भी साकिन नहीं है। ऊपर एक मौज पानी की सतह से अड़ती है तो दूसरी आ जाती है। ऊपर आसमान में रोशनी तो होती है लेकिन रोशनी के आगे तारीक घटाटोप बादल आ गए, वो सूरज और दीगर सितारों की रोशनी को भी रोक लेते हैं। तस्वर करें ये किस कदर गहरी तारीकी होगी कि अगर कोई अपना हाथ पानी से बाहर निकाल कर देखना चाहे तो वो भी नजर ना आए। पिछली आयत में धोखा देने वाली रेत की चमक थी जिससे इंसान शिद्दत जज्बात की वजह से फरेब खा जाता है। इस आयत में धोखे की वजह से तारीकियां हैं, ऐसी तारीकियां कि इंसान को खुद अपनी जात भी नजर ना आए। नूर तो हक है, इसलिए सीगा भी हमेशा वाहद आता है। सही जवाब हमेशा वाहद ही होता है, जबकि गलत जवाब जुल्मात सैकड़ों बल्कि हजारों लाखों हो सकते हैं। मजहबी तारीकियों का नतीजा यह है कि इंसान खुद अपने मकाम को भी नहीं पहचान सकता, जबकि कुरान की तालीम का मुलखस ही ये है कि वो इंसान को उसके सही मकाम से आशना करता है। पिछली आयत में बताया गया था कि शिद्दत जज्बात से मगलूब शख्स धोखा खा जाता है। इस आयत में मजहबी लोगों का जिक्र आया है। मजहब की दुनिया में तकलीद की तारीकियां होती हैं। तकलीद में इंसान अपना तशख्खुस, अपनी जात को खो देता है। किसी से पूछा जाए कि जिस बात को तुम सही कहते हो तुम किस बुनियाद पर ऐसा कहते हो, तो जवाब मिलेगा जी फलां साहब ने, फलां इमाम ने, फलां मुफस्सिर ने ऐसा कहा है। कुरान उनके हाथ सनद नहीं होता। तकलीद में अपना आप दरमियान में खत्म हो जाता है। मैं इंसानी जात दरमियान में रहती ही नहीं। आप उनकी तकरीरों को सुनिए, उनका मैं कहीं आता ही नहीं। सारा कुछ ये होता है कि फलां फलां साहब ने ये कहा है। जितनी ज्यादा असलाफ की सनदें तकरीर करने वाला देता चला जाएगा उतना ही बड़ा जय्यद आलम वो शुमार होगा। कुरान ने जिस तह दर तह तारीकी का जिक्र किया है वो तवातरो, तवारस और तकलीद की तारीकियां हैं। यानी पहला झूठ अगर 5-10 तारीकियों की तह के नीचे था तो जमाना गुजरने के बाद वो झूठ मजहब परस्तों को सच लगने लगता है। दुनिया मगरब शिद्दत जज्बात से मगलूब होकर फरेब खुरता है तो मजहब परस्त तकलीद का गुलाम है। कुरान को छोड़ने के बाद अब दुनिया दो टुकड़ों में बट चुकी है। एक का जिक्र सूरह 24 आयत 39 में आ चुका है, जो शिद्दत जज्बात से मगलूब होकर फरेब खुरदा हो गए हैं। यह मगरब है। दूसरा ग्रोह वो है जो जुल्मात की तारीकियों के अंदर समंदर की गहराइयों में पड़े हुए हैं। ये ग्रोह जुल्मात की तारीकियों में इसलिए है कि उन्होंने आसमानी रोशनी कुरान को तकलीद की घटाटोप बादलों के पीछे छुपा रखा है। ये मजहब वाले हैं। दुनिया में कोई भी मजहब हो, ख्वाह उसका नाम इस्लाम रखा हुआ हो, सारे मजहब परस्त तकलीद की जुल्मात में घिरे हुए हैं। पहला ग्रोह जिसे आप सेकुलर मगरब कहते हैं वो सरापा शराब से खीरा होकर गुमराह हो चुका है। अगर मजहब परस्तों ने कुरानी रोशनी को तकलीद की तारीकियों के पीछे छुपा लिया है या मगरबी मुआशरा शराब से फरेब खुर्दा हो चुका है तो ऐसे लोगों के लिए सही रास्ते पर आने के लिए रोशनी कुरान के अलावा और कहीं से नहीं मिल सकती। कहा वमल्लम यजअलिल्लाहु लहू नूरन फमा लहू मिन नूरिन, सूरह 24 आयत नंबर 40। अगर ये आसमानी रोशनी में सही रास्ते की तरफ नहीं आते तो फिर और कोई रोशनी उन्हें कहीं से नहीं मिल सकती। मगरब को भी आप देख लें और मशरक को भी, आसमानी रोशनी किसी के सामने नहीं है। कुरान जब कहता है कि अल्लाह नूरुस समावात वल अर्ज, सूरह 24 आयत नंबर 35, तो अर्ज से मुराद इंसान है और समा से मुराद खारिज अज इंसान कायनात है। इंसान का जिस्म कायनात ही का हिस्सा है लेकिन उसकी जात खारिज अज कायनात शय है जिसे खुदा ने इंसानों को अता किया है। कुरानी अहकाम के मुताबिक जिंदगी बसर करने से एक तरफ तो इंसान के जिस्म की परवरिश बगैर किसी बाहमी तसादम के होती है तो दूसरी तरफ इंसान की जात की नशो नुमा होती चली जाती है। आसमानी रोशनी, आसमानी रहनुमाई के अलावा कोई और रोशनी नहीं जो बयाक वक्त ये दोनों काम कर सके। ये शराब से फरेबखुर्दा लोगों के लिए भी रोशनी है और जहालत की तकलीद की तारीकियों में डूबे हुए लोगों के लिए भी रोशनी है। अशियाए कायनात में तो ये रोशनी वदीयत कर दी गई है लेकिन इंसानों को ये रोशनी बजरियाए अंबिया के राम दी गई। अशियाए कायनात तो खुदा की रहनुमाई में चलने पर मजबूर हैं। इंसान के इख्तियार व इरादे के सबब अंबिया कराम के जरिए रहनुमाई देकर उसे आजाद छोड़ दिया कि चाहे तो इस रहनुमाई के मुताबिक जिंदगी बसर करे और ना चाहे तो कोई और रास्ता इख्तियार कर ले। अलबत्ता कुरान ने बता दिया कि इस रहनुमाई के मुताबिक जिंदगी बसर करोगे तो नताइज खुशगवार निकलेंगे और उसके मुताबिक जिंदगी बसर न की तो तबाहियों वाली जिंदगी मिलेगी। आयत नंबर 41।
ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون۔ دیکھتے نہیں کہ کائنات کی پستیوں اور بلندیوں میں ہر شے اپنے فرائض حیات کی ادائیگی میں اپنی پوری توانائی کے ساتھ سرگرم عمل ہے، اور پرندوں کو دیکھو وہ کس طرح فضا میں پر پھیلائے ودیت کردہ فریضہ حیات کی ادائیگی میں سرگرم عمل ہیں۔ کائنات کی ہر شے اپنی صلاۃ، فریضہ زندگی اور اپنی تسبیح سرگرمی عمل کے دائرے کو جانتی ہے، اور خدا کو علم ہوتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے۔ سماوات یعنی خارجی کائنات اور ارض یعنی انسانوں کے لیے اللہ کے نور کی حقیقت۔ قرآن نے سورہ 24 آیات 39-40 میں ارض یعنی انسانوں سے متعلق نور کی بات کی کہ تمہارے اختیار و ارادے کے سبب اے انسانوں تمہارے اندر رہنمائی کو ودیت نہیں کیا گیا ہے۔ ویسے تو ہر دور میں بستی کریا خدا انبیاء کرام کے ذریعے نور وحی کو بھیجتا رہا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا نور وہی دیا جو قیامت تک کے لیے کافی ہے۔ اس نور کے مطابق اگر انسان زندگی بسر کریں تو ان کی جسمانی نشو و نما بغیر کسی باہمی تصادم کے ہوگی، اور ساتھ ہی انسان کی ذات جس نے موت کے بعد مزید ارتقائی مراحل طے کرنے ہیں کی بھی نشو و نما ہوتی چلی جائے گی۔ اس آیت میں قرآن سماوات کے نور کی طرف آ گیا ہے، کہا الم تر ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض، سورہ 24 آیت نمبر 41۔ کیا تم نے غور نہیں کیا کہ کائنات کی پستیوں اور بلندیوں میں ہر شے ودیت کردہ اپنے فرائض حیات کی ادائیگی میں اپنی پوری توانائی کے ساتھ سرگرم عمل ہے؟ انسان کے علاوہ اشیاء کائنات خواہ وہ ارض کی بلندیوں میں ہوں، خواہ وہ کروں کے اندر ہوں، خواہ وہ کرۂ ارض کے اندر ہوں، ان تمام کے اندر آسمانی نور کی کیفیت یہ ہے کہ وہ تمام ودیت کردہ نور کے مطابق زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں، کیونکہ یسبح لہ سورہ 24 آیت نمبر 41۔ تمام اشیاء کائنات خدا کے تجویز کردہ پروگرام کی تکمیل کے لیے بامر مجبوری سرگرم عمل رہتی ہیں۔ کلو قد علم صلاتہ و تسبیحہ، سورہ 24 آیت نمبر 41۔ تسبیحہ اور تسبیح دونوں کا مادہ سین بے ہے ایک ہی ہے۔ تسبیح کے معنی گن گن کر اللہ کا نام لینا نہیں ہے۔ عربوں کے ہاں صلاۃ سے مراد ہے زندگی کے فرائض منصبی جو خدا نے تمام اشیاء کائنات کو ودیت ان بلڈ کر دیے ہیں، اور تسبیح کے معنی ہے مقصد یعنی فرائض زندگی کی ادائیگی کے لیے جسم کی پوری توانائی کے ساتھ سرگرم عمل ہونا۔ خدا نے اشیاء کائنات کو فرائض منصبی ودیت کر دیے ہیں جن کو سر انجام دینے کے لیے وہ اپنی اندرونی توانائی کو حصول مقصد کے لیے صرف کرتی ہیں، یعنی تجویز کردہ فرائض منصبی کو بجا لاتی ہیں۔ یہ اشیاء کائنات کی صلاۃ و تسبیح ہے، یعنی جن فرائض منصبی کو بجا لایا جا رہا ہے ان کو صلاۃ کہتے ہیں۔ اس آیت میں الفاظ ہیں یسبح لہ، سورہ 24 آیت نمبر 41۔ لہو کے معنی ہے خدا کا تجویز کردہ پروگرام یعنی فرائض حیات۔ اندر رکھ دی گئی رہنمائی کی وجہ سے کائنات کی کوئی شے اپنے فرائض سے ادھر ادھر نہیں ہوتی۔ اگر انسان بھی اپنے اختیار و ارادے سے اپنی صلاۃ کے مطابق سرگرم عمل ہونے کی ٹھان لیں تو یہ بھی قوانین خداوندی سے ادھر ادھر نہیں ہوں گے، اور نہ ہی فرائض حیات کی ادائیگی میں کبھی ڈھیلے پڑیں گے۔ الصلاۃ کے منفی اور مثبت پہلوؤں پر ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 3 کے تحت سیر حاصل وضاحت کر آئے ہیں، وہاں ملاحظہ فرما لیں۔ آیت نمبر 42۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ۔ اس کائنات میں حکمرانی صرف خدا کی ہے، اس لیے کوئی شے اس کے قانون کے دائرے سے باہر نہیں نکل سکتی۔ غیر از انسان یعنی ساری کائنات قوانین خداوندی کے مطابق زندگی بسر کرنے پر مجبور ہے۔ انسان کو بھی خدا نے زندگی بسر کرنے کے لیے قوانین عطا کیے ہیں، لیکن یہ ان کے مطابق زندگی بسر کرنے پر مجبور نہیں ہے۔ البتہ انسان کی مجبوری یہ ہے کہ یہ خلاف قرآن اعمال کے نتائج کو اپنے لیے مفید مطلب یعنی خوشگوار نہیں بنا سکتا۔ نتائج مرتب ہونے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو قوانین خداوندی انسان کی زندگی میں بھی از خود جاری و ساری ہیں۔ آیت نمبر 43۔
ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. देखो बादल किस तरह खुदा के कानून के मुताबिक इधर उधर चलते रहते हैं, फिर बादलों के टुकड़े आपस में मिल जाते हैं, फिर वो तह पर तह ढेर हो जाते हैं, फिर देखते नहीं कि बुलंदी से बारिश के कतरे निकल के जमीन की तरफ आ रहे होते हैं. यही बादल जब पहाड़ों की चोटियों पर पहुंचते हैं तो बर्फ बनकर बरसते हैं. बस जो शख्स बारिश के पानी और बर्फ से बनने वाले पानी से फायदा उठाना चाहे तो पानी उस तक पहुंच जाता है, और जो ऐसा नहीं चाहता तो उससे पानी का रुख दूसरी तरफ फिर जाता है, यानी पानी समंदर में चला जाता है. इन्हीं बादलों से बिजली की सी तेज चमक पैदा होती है जो उन निगाहों को खीरा कर देती है. सूरह 2 आयत 19-20. आयत नंबर 44. يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. देखो अल्लाह ही के कानून के मुताबिक रात और दिन बदलते हैं. बिलाशुबा आफाकी कवानीन और उनकी कारफरमाई के अंदर अहले नजर के लिए हकायक तक पहुंचने के लिए बड़ा सामाने इबरत है. वक़्त दौरानिया और वक़्त गैर दौरानिया, सीरियल टाइम एंड ड्यूरेशन लेस टाइम. कुर्रा अर्ज की गर्दिश से रात और दिन के इख्तलाफ का नाम कुरान ने इनकलाब या तकलीब या उलट देना रखा है. रात दिन के इख्तलाफ से ही हम वक़्त को मापने के काबिल हुए हैं. दरअसल वक़्त तो गैर दौरानिया यानी ड्यूरेशन लेस टाइम ही होता है, जिसको इंसानों ने दिन और रात के तगय्युर की वजह से माप लिया है. अगर दिन रात का तगय्युर ना होता तो वक़्त को नहीं मापा जा सकता था. मसलन आज जुमा है और महीने की फलां तारीख है, तो ये हमने इसलिए कह दिया कि गुज़श्ता कल जुमेरात थी. रात दरमियान में आ गई और दिन नमूदार हुआ तो जुमा का दिन आ गया और तारीख भी बदल गई. रात ना आए तो अगली सुबह ही ना आए, दूसरा दिन ही ना चढ़े, तारीख ही ना बदले, ना ही आप दिनों के नाम रख सकेंगे. इख्तिलाफ लैलो नहार ने वक़्तों को मापना कितना आसान कर दिया है. अगर इख्तिलाफ लैलो नहार ना हो तो सारा कारोबार ही रुक जाए. हमारे यहाँ दिनों की गिनती भी न रहेगी. दरअसल वक़्त तो बगैर दौरानिया ही होता है. मसलन 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, दिन हो गया, रात हो गई. ये दौरानिया वाला तदरीजी वक़्त सीरियल टाइम है. लेकिन अगर कोई इंसान नींद या गशी से उठता है तो उसे अंदाजा ही नहीं होता कि कितना वक़्त सोया या बेहोश रहा. नींद या बेहोशी में बगैर दौरानिया वक़्त होता है, क्योंकि नींद या बेहोशी में हमारे जहन में वक़्त को मापने की सलाहियत नहीं होती. ये तो खुदा का तख्लीक करदा दिन और रात का इख्तिलाफ है, जिसकी वजह से इंसान वक़्त बगैर दौरानिया पर सेकंडों, मिनटों, घंटों, दिनों, महीनों और सालों के निशान लगाता है. वक़्त को माप कर उसे सीरियल टाइम बना सका है. वक़्त के गज पर निशान लगाने से हम हिसाब किताब के काबिल हो सके हैं. इंसान की तमद्दनी दुनिया का दारोमदार सीरियल टाइम पर है. अगर कहीं दरमियान में दिनों, तारीखों, वक़्त, महीनों और सालों की गिनती ना आए तो कोई काम ही नहीं चल सकता. कुरान ने कहा कि ये अरबाब नजर ही हैं जो हकीकत में इख्तिलाफ लैलो नहार को सराहेंगे, जिसकी वजह से गैर दौरानिया वक़्त तदरीजी वक़्त में तब्दील हो जाता है. ये इख्तिलाफ लैलो नहार किस लिए है? कहा इन्ना फी ज़ालिका ला इब्रतल लिउलिल अब्सार. सूरह 24 आयत नंबर 44. ये इख्तिलाफ लैलो नहार साहिबाने बसीरत के लिए इबरत है, यानी एक पुल है जिसको अबूर करके वो असल हकीकत तक पहुंचेंगे. इबरता के मानी पुल के होते हैं, जिसको अबूर करके इंसान दरिया के पार की हकीकतों से आगाह होता है. आयात खुदाबंदी पर गौर करने से इंसान को ये यकीन हो जाता है कि जब तबही कवानीन के मुताबिक अशियाए कायनात अपना अपना इर्तिकाई अमल बगैर किसी किस्म के बाहमी तसादम के तय करती चली जा रही है, तो इंसान भी अगर खुदा के अता करदा इखलाकी कवानीन पर अमल करे तो न सिर्फ इंसानी जिस्म की नशोनुमा बगैर किसी किस्म के बाहमी टकराव के होती चली जाती है, बल्कि इंसानी जात की नशोनुमा भी बतरीके आसन होती चली जाएगी. आयत नंबर 45. वल्लाहु खलक़ कुल्ल दाब्बतिन मिन मा
فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير۔ اللہ نے اپنے قانون کے مطابق ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا۔ سورہ 21 آیت نمبر 30۔ ان جانداروں میں وہ بھی ہیں جو پیٹ کے بل رینگتے ہیں، بعض 2 پاؤں پر اور بعض 4 پاؤں پر چلتے ہیں۔ اللہ اپنے قانون تخلیق کے مطابق جو چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے۔ اس نے ہر شے کے لیے اپنے پورے کنٹرول کے ساتھ اندازے اور پیمانے، قوانین مقرر کر رکھے ہیں۔ ڈارون 1809 تا 1882 نے تو 19ویں صدی میں بتایا کہ زندگی کی ابتدا پانی سے ہوئی، لیکن قرآن کریم نے 1400 سال قبل بتایا کہ زندگی کی ابتدا پانی سے ہوئی۔ تین لازب یعنی پانی ملی چپچپی مٹی میں زندگی کا پہلا جرثومہ پیدا ہوا، نفس واحدہ۔ پھر خدا کے قانون ارتقاء کے مطابق اس ایک جرثومے سے زندگیوں کے لیے بنائے گئے پیمانوں اور قاعدے کے مطابق زندگی کی مختلف شاخیں بنتی چلی گئیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، سورہ 24 آیت 45 سے یہی مراد ہے۔ آیت نمبر 46۔ لقد انزلنا آیات مبینات واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ دیکھو ہم نے دین سے متعلق ہر بات کو واضح کر دینے والے قوانین نازل کیے، بس جو شخص ان قوانین سے رہنمائی لینا چاہے تو یہ اس کی رہنمائی زندگی کی سیدھی اور متوازن راہ کی طرف کر دیتے ہیں۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ سورہ 24 آیت نمبر 46۔ اس آیت کا ترجمہ کر دیا جاتا ہے کہ اور اللہ ہی جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ کی ہدایت دیتا ہے، یعنی ہدایت دینا اس نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے۔ اب دیکھیے خدا نے انسان کو آنکھیں دی، سوچ بچار کرنے کے لیے عقل و شعور کی نعمت عطا کی، اور سب سے بڑی نعمت یہ کہ قرآن کی روشن آیات دیں۔ اگر خدا ہدایت دینا اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے تو پھر یہ تمام عطیات انسان کے لیے بیکار ہو جاتے ہیں۔ پھر تو روشن چراغ قرآن کی ضرورت نہ تھی، اندھے کو روشنی کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کے لیے تو روشنی بیکار شے ہے۔ اگر خدا نے انسانوں کو بھی حیوانات کی طرح کا بنایا ہوتا تو پھر روشن چراغ، واضح قوانین اور آنکھیں، عقل و شعور اور ذات دینے کی کیا ضرورت تھی؟ آیت نمبر 47۔ وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مِّن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ۔ اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ اور رسول نظام خداوندی کی صداقت پر ایمان لائے اور اس کے صادر کردہ قوانین کی اطاعت کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ان میں سے بعض لوگ منافقین نظام کی اطاعت سے روگردانی اختیار کر لیتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ حقیقت میں مومن ہی نہیں ہیں۔ یہاں کفر کی بجائے تولا کہا ہے، یعنی گریز کی راہ نکالنے والے، قانون کی منشا سے ہٹ کر کام کرنے والے۔ آیت نمبر 48۔ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ۔ اور جب انہیں منافقین کو اللہ اور رسول نظام خداوندی کی طرف بلایا جاتا ہے کہ آؤ رسول نظام کا سربراہ تمہارے متنازع امور کا فیصلہ کرے، تو یہ گروہ پہلو تہی کرتا ہے۔ آیت نمبر 49۔ وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ۔ لیکن اگر انہیں منافقین کو معلوم ہو جائے کہ نظام خداوندی کی روح سے فیصلہ ان کے حق میں ہوگا تو وہ اطاعت کے لیے نظام کی طرف لپک کر آتے ہیں۔ آیت نمبر 50۔ أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔
मोमिनीन के दिलों में सवाल उठते हैं कि क्या इन मुनाफिकीन के दिलों में बीमारी है, या ये निजाम की सदाकत के बारे में अभी तक शक में पड़े हुए हैं, या उनको अंदेशा है कि अल्लाह और उसका रसूल निजाम खुदावंदी उनके साथ नाइंसाफी करेगा। नहीं, ये बात नहीं है, बल्कि ये लोग निजाम अदल की तरफ इसलिए नहीं आना चाहते कि ये हैं ही जालिम और ज्यादती करने वाले। अज़्ज़ालिमून, जालिम के मानी है किसी शय को उस मकाम पे ना रहने देना जहां पर दर हकीकत उसको होना चाहिए था। हमने भी सदियों से कुरान को उसके सही मकाम पे नहीं रखा हुआ है, तो क्या हम जालिम नहीं हैं? यह आयत आज के मुसलमानों के किरदार को पेश कर रही है। हमने कुरान को रोशन चिराग को उसके सही मकाम पे नहीं रखा, उसको मुर्दों को सवाब बख्शवाने के लिए मखसूस कर लिया है। तलावत भी की जाती है तो उस पर अमल करने के लिए नहीं, बल्कि सवाब हासिल करने के लिए की जाती है। कुरानी हुकूमत कायम करने की बजाय हम गैर कुरानी निजाम के अंदर जिंदगी बसर कर रहे हैं, जहां कुरान के मुताबिक फैसलों की बजाय इंसानों के साख्ता कवानीन की रूह से फैसले होते हैं। जब कुरान को उसके सही मुकाम पे न रखा तो फिर हमारे अजहान से निजाम खुदाबंदी का तस्वुर तक भी जाता रहा और अपने आप को इन मजहबी रसूमात तक महदूद कर लिया है जिनकी तफसील तक भी कुरान ने बयान नहीं की। जिन उमूर की तफसील कुरान ने बयान की है उनको हमने दुनियावी उमूर करार देकर सानवी दर्जे पर रख छोड़ा है। हालांकि कुरान ने सूरतुल माइदा में कहा कि वमल्लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल काफिरून, सूरह 5 आयत नंबर 44। जो बिमा अंज़लल्लाह कुरान के मुताबिक फैसला न करें, हुक्म न दें, हुकूमत न करें, वो काफिर हैं। मोमिनीन के मुतल्लिक जिक्र अगली आयत में आता है। आयत नंबर 51। इन्नमा कान कौलल मुमिनीन इज़ा दुऊ इलल्लाहि व रसूलिही लियहकुम बैनहुम अन यक़ूलू समिअना व अतअना व उलाइक हुमुल मुफ्लिहून। जो लोग अल्लाह और रसूल निजाम खुदाबंदी की सदाकत पर दिल से यकीन रखते हैं, उन्हें जब बुलाया जाए कि आओ तुम्हारे मुतनाज़िया अमूर का फैसला किया जाए, तो वो बेसाख्ता पुकार उठते हैं कि हमने बुलावे को सुन लिया और हम निजाम की फरमाबरदारी के लिए तैयार हैं। यही वो लोग हैं जिनकी खेतियां बराबर होंगी और वो कामयाबो कामरान जिंदगी बसर करेंगे। आयत नंबर 52। वमन युतिइल्लाह व रसूलहु व यख्शल्लाह व यत्तक़हि फउलाइक हुमुल फाइज़ून। और जो लोग अल्लाह और उसके रसूल निजाम खुदाबंदी की अताअत करें, कवानीन खुदाबंदी से सरकशी बरतने के अंजामो अवाकिब से खौफ रहें और कवानीन की पूरी पूरी निगहदाश्त करें, तो ऐसे लोग ही फायजुल मराम यानी बामुराद होते हैं। आयत नंबर 53। वअक़समू बिल्लाहि जहद ऐमानिहिम लइन अमरतहुम लयख़रुजुन क़ुल ला तुक़सिमू ताअतुम मअरूफ़ा इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तअमलून। और ये मुनाफिकीन बड़ी बड़ी कस्में खाकर तुम्हें यकीन दिलाते हैं कि अगर उन्हें जंग के लिए बाहर निकलने का हुक्म दिया गया तो वो जरूर जंग के लिए बाहर निकलेंगे। उनसे कहो कि कस्में खाने की जरूरत नहीं, बस दस्तूर के मुताबिक तुम महसूस अंदाज में अमलन निजाम की अताअत करके दिखाओ। खुदा तुम्हारे तमाम आमाल से बाखबर है। ताअतुन मारूफतुन ऐसी अताअत है जिससे मालूम हो जाता है कि हाँ अताअत हो रही है। कुरान सिर्फ ताअतुन सूरह 24 आयत 53 ही कह देता तो भी काफी था, लेकिन यहाँ अताअत के साथ मारूफतुन सूरह 24 आयत नंबर 53 भी आया है। खुदा बेमकसद किसी लफ्ज का इजाफा नहीं करता। ताअतुन मारूफतुन सूरह 24 आयत 53 कहकर कुरान ने बताया यह है कि ऐसी अताअत जो नजर आए, पहचानी जाए कि हाँ अताअत हो रही है। जाहिर है कि अताअत को पहचाना तो उसके नताइज से जाएगा। अगर अताअत से कुरान के बताए हुए नताइज निकल रहे हैं तो अताअत हो रही है, और अगर नहीं निकल रहे हैं तो कवानीन खुदाबंदी की अताअत नहीं हो रही है। मजहब में अताअत का नतीजा सवाब होता है जो किसी को नजर ही नहीं आता। पूछा जाए तो बताया जाता है कि सवाब उखरवी जिंदगी में नजर आएगा, हालांकि कुरान तो इसी दुनिया में अताअत के नताइज की बात करता है। अब आपने समझ लिया होगा कि ताअतुन के साथ मारूफतुन का लफ्ज क्यों आया है, इसलिए कि कोई इस गलतफहमी में न रहे कि मैं अताअत कर रहा हूँ।
اگر اطاعت کے محسوس نتائج نکل رہے ہیں تو ہاں قوانین خداوندی کی اطاعت ہو رہی ہے یا خدا کی عبادت ہو رہی ہے۔ اگر نتیجہ نہیں نکل رہا ہے تو اطاعت نہیں ہو رہی ہے۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، سورہ 24 آیت نمبر 53۔ اللہ کو تو معلوم ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، لیکن طاعت معروفۃ، خدا نے انسان کے لیے کہا ہے کہ تمہیں بھی تو معلوم ہونا چاہیے کہ تم واقعی اطاعت کر رہے ہو یا نہیں۔ یہ ہے طاعت معروفۃ۔ آیت نمبر 54۔ قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فإن تولوا فإنما علیہ ما حمل وعلیکم ما حملتم وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ ان سے کہہ دو قسمیں نہ کھاؤ، اللہ نظام کی اطاعت کرو اور رسول نظام کے سربراہ کی اطاعت کرو۔ پس اگر تم نظام کے احکامات کی اطاعت کرنے سے روگردانی کرو گے تو یاد رکھو رسول نظام کے سربراہ پر پہنچانے کی ذمہ داری ڈالی گئی ہے اور تم پر اطاعت کرنے کی ذمہ داری ڈالی گئی ہے، اور اگر تم نظام کے احکامات کی اطاعت کرو گے تو راہ یاب ہوگے، اور رسول نظام کے سربراہ پر تو صرف واضح طور پر پہنچا دینے ہی کی ذمہ داری ہے۔ آیت نمبر 55۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وليمکنن لهم دینہم الذی ارتضى لهم وليبدلنہم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون۔ ہم نے ان لوگوں سے وعدہ کر رکھا ہے جو قوانین خداوندی کی صداقت پر ایمان رکھیں اور ان کے مطابق صلاحیت بخش کام کریں تو ہم انہیں زمین میں حکومت عطا کریں گے۔ سورہ 33 آیت نمبر 27۔ بالکل اسی طرح جیسا ہم نے ان لوگوں کو اقتدار بخشا جو ان سے پہلے ہو گزرے ہیں۔ سورہ 28 آیت نمبر 6۔ استخلاف فی الارض سے ان کا دین جسے ان کے لیے پسند کیا گیا ہے متمکن ہو جائے گا۔ تمکن فی الارض کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ان کے خوف کی حالت امن سے بدل جائے گی، غلبے کی حالت میں وہ میرے ہی قوانین کی اطاعت کریں گے اور کسی کو میرا شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور جو اس کے بعد نظام خداوندی سے کفر کریں گے تو در حقیقت وہی لوگ فاسق ہیں۔ اعمال صالح کا پہلا محسوس نتیجہ معاشرے میں ہمواریوں، خوشگواریوں اور امن و بھائی چارے کا ابھرنا ہے۔ یہ بڑی غور طلب آیت ہے، اس کو سمجھ لیا جائے تو پورے دین کا مقصود و مفہوم سمجھ میں آ جاتا ہے۔ یعنی دین ہے کیا، یہ کیسے معروف ہوتا ہے، کیسے پہچانا جاتا ہے کہ ہاں دین پر عمل ہو رہا ہے یا دین کی اطاعت ہو رہی ہے۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ صحیح راستہ بتانے والے کی سچائی پر یقین ہو کہ یہ منزل پر پہنچانے والا صحیح راستہ بتا رہا ہے، یعنی اس کی صداقت پر آپ کو یقین ہو۔ اگر یقین ہی نہ ہوگا تو آپ اس کے بتائے ہوئے راستے پر کیسے چل سکتے ہیں؟ راستے پر دل کے پورے اطمینان کے ساتھ چلنے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ آپ راستہ بتانے والے کا یا چوراہے پر لگے نشانی راہ سائن پوسٹ کا یقین کریں کہ صحیح منزل کی طرف رہنمائی ہو رہی ہے۔ اس کو ایمان کہتے ہیں۔ اسے قرآن نے یوں بیان فرمایا، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، سورہ 24 آیت نمبر 55۔ اے نوع انسانی، تم میں سے جو لوگ قرآن کی صداقت پر یقین رکھیں گے اور اس کے مطابق معاشرے سے ناہمواریاں دور کرنے والے کام کریں گے تو ان کے لیے خدا کا وعدہ ہے، یعنی ان کے متعلق خدا کا قانون ہے۔ قرآن کے مطابق عمل ہو رہا ہے یا نہیں، تو اس محسوس نتیجہ معاشرے سے ناہمواریوں دور اور ہمواریاں پیدا ہوتا ہے، یعنی معاشرے میں ہمواریاں، خوشگواریاں، امن اور بھائی چارہ ابھرتا ہے۔ اگر یہ نتیجہ نکل رہا ہے تو معاشرہ صحیح راستے پر گامزن ہے، یعنی اعمال صالح کر رہا ہے، اور اگر یہ نتیجہ نہیں نکل رہا ہے تو معاشرہ اعمال صالح نہیں کر رہا ہے، قرآن کے راستے پر نہیں چل رہا ہے۔ نتیجے ہی سے عمل معروف بنتا ہے کہ صحیح عمل کیا ہے اور غلط عمل کیا ہے۔ اعمال صالح کا دوسرا محسوس نتیجہ استخلاف فی الارض کا حاصل ہو جانا ہے۔ لے یستخلفنہم فی الارض، سورہ 24 آیت نمبر 55۔ ہم اسی دنیا میں
انہیں ملک میں زمین میں اقتدار دیں گے۔ اعمال صالح کا پہلا نتیجہ معاشرے میں ناہمواریوں کی جگہ ہمواریاں، خوشگواری، امن اور بھائی چارہ ہے۔ اگر اعمال صالح پر معاشرہ گامزن رہے تو اس کا نتیجہ خدا کے قانون کے مطابق حکومت، مملکت، اختیارات کے حصول کی صورت میں نکلتا ہے، اور اقتدار سب کو نظر آتا ہے۔ دیکھا آپ نے کیسا معروف جانا پہچانا نتیجہ اعمال صالح کا نکلا۔ ہمارے ہاں لفظ خلف یا خلیفہ ہے، اسی سے لفظ استخلاف آیا ہے۔ عربی زبان میں اس کے معنی جان نشین کے ہوتے ہیں، یعنی وہ جو کسی سابقہ صاحب اقتدار کی جگہ سنبھالے۔ وعدہ کہہ کر خدا نے اپنا اٹل قانون بیان کیا ہے کہ اعمال صالحہ کا دوسرا معروف نتیجہ استخلاف فی الارض یعنی حکومت، مملکت اور اقتدار حاصل ہونا ہوتا ہے۔ یہ ہمارا اٹل قانون ہے۔ حکومت اور مملکت تو دھاندلی، زور و زبردستی سے بھی حاصل ہو سکتی ہے، جیسے چنگیز خان، فرعون و نمرود کو حاصل تھی۔ آج بھی قوت کے زور پر یہ حاصل ہو جاتی ہے۔ خدا جس استخلاف فی الارض کی بات کر رہا ہے وہ اس کو ایمان اور اعمال صالح کا نتیجہ بتا رہا ہے۔ اب قرآن کی روح سے فرق واقع ہو گیا کہ ایک استخلاف فی الارض تو اعمال صالح کا نتیجہ ہے، اور دوسرا استخلاف فی الارض دھاندلی، فریب یا وراثت کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ یہ دوسرا استخلاف اعمال صالح کا نتیجہ نہیں ہوتا، اس لیے نہ تو ناہمواریاں دور ہوتی ہیں، نہ ہی معاشرے میں امن و بھائی چارہ ابھرتا ہے۔ غیر قرآنی حکومت میں نہ تو ہم خدا کی اطاعت کر سکتے ہیں اور نہ ہی خدا کی عبادت کر سکتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں سورہ 22 آیت نمبر 41۔ آیت نمبر 56۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اور تم نظام صلاۃ قائم کرو اور ایسا انتظام کرو جس سے لوگوں کو سامانے نشو و نما ملتا چلا جائے، اور اجتماعی طور پر رسول نظام کے سربراہ کی اطاعت کرو کہ تمہارے جسم و ذات کی نشو و نما ہوتی چلی جائے۔ نمبر 1، فریضہ اقامت الصلاۃ یعنی قوانین خداوندی کے مطابق ایک اجتماعی نظام قائم کر کے نظام کے احکامات کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے زندگی بسر کرنا۔ نمبر 2، آتاء الزکوٰۃ یعنی افراد معاشرہ کو بغیر احسان، انتہا ضرورت اور بقدر ضرورت سامان نشو و نما دینا۔ نمبر 3، تیسری بات یہ کہ اقیموا الصلاۃ و آتوا الزکوٰۃ، یہ دونوں فرائض انفرادی طور پر نہیں کرنا ہے بلکہ اجتماعی طور پر رسول نظام خداوندی کے سربراہ کی اتباع میں کرنا ہے۔ یہ تین کام کیوں کیے جائیں؟ کہا لعلکم ترحمون، سورہ 24 آیت نمبر 56، تاکہ تمہارے جسم و ذات کی نشو و نما ہوتی چلی جائے۔ جب تک یہ تین کام ہوتے رہیں گے استخلاف فی الارض کو استحکام ملے گا۔ جو ہی یہ کام چھوڑ دیے جائیں تو استخلاف فی الارض چھن جائے گا۔ آیت نمبر 57۔ لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير۔ اور اے جماعت مومنین، یہ گمان تک بھی نہ کرو کہ نظام کے مخالف ہمارے نظام پر غالب آ جائیں گے اور ملک میں ہمارے قانون کو بے بس کر دیں گے۔ بالکل نہیں، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بلا شبہ نہایت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ آیت نمبر 58۔ يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم۔ اے ایمان والو، تمہارے اندر پہلے سے موجود غلام اور لونڈیاں اور وہ لڑکے لڑکیاں جو ابھی بلوغ کو نہیں پہنچے 3 وقتوں میں
अंदर आने की इजाजत लिया करें, एक सलाते फजर से पहले, दूसरे दोपहर को जब तुम अपने कपड़े उतार कर आराम करते हो, और सलाते अशा के बाद जो सोने का वक्त है। ये 3 औकात वो हैं जिनमें तुम अपने पूरे कपड़ों में नहीं होते। इन औकात के अलावा तुम्हारे और उनके ऊपर बगैर इजाजत आने जाने में कोई कबाहत नहीं। तुम एक दूसरे के पास आमद और रफ्त रखने वाले हो। इस तरह अल्लाह तुम्हारे लिए अपने अहकाम वाज़े तौर पर बयान कर देता है, और यह अहकाम सरपा इल्म और हिकमत पर मबनी है। जिन उमूर पर बदलते हालात असरअंदाज न हो, उनके मुतालिक खुदा ने तफसीली अहकाम नाजिल किए, मसलन आदाब मुआशरत। पहले तो घरों के अंदर गुलाम लौंडियां काम करते थे, आज नौकर चाकर हैं। इसके अलावा वो बच्चे बाले जो अभी सन्ने बलूग को नहीं पहुंचे हों, वो घरों में चलते फिरते थे, लेकिन घरों में खलवत भी बहुत जरूरी है। इसलिए 3 औकात बता दिए कि इन औकात में कमरों में दाखिल होने से पहले इजाजत लिया करो। 3 औकात ये हैं। नंबर 1, नमाज फजर के लिए उठने से पहले, जिसमें इंसान सोया हुआ होता है। नंबर 2, जोहर की नमाज के बाद दोपहर को, जब तुम आराम करने की गर्ज से अपने पूरे कपड़ों में नहीं होते। और नंबर 3, इशा की नमाज के बाद जब तुम सोते हो। ये 3 औकात हैं जब इंसान अपने पूरे कपड़ों में नहीं होता, लिहाजा कमरों में दाखिल होने से कबल इन औकात में इजाजत मांगी जाए। कुरान की जामायत देखिए कि वो इन छोटे छोटे अमूर के मुतालिक भी हदायत देता है। इस आयत से यह बात भी समझ में आती है कि कुरान की अवलिन मुखातब कौम की तमदनी हालत क्या थी। आज की इस्तिलाह में वो गंवार वाक़े हुए थे। ये छोटी छोटी बातें भी उन्हें वही के जरिए बताना पड़ी कि खलवत का ख्याल रखो। उन्हें ये भी वही के जरिए बताना पड़ा कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें खाने की दावत दें, तो जब तक खाने के लिए न बुलाया जाए अंदर न घुसाया करो। सूरह 33 आयत नंबर 53। कुरान का अंदाज देखें, कहा कि हंडिया अभी चूल्हे पर चढ़ी हुई है और तुम वहां जाकर बैठ गए हो। देखो इससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी दिक्कत होती है। और जब खाना खा चुको तो बाहर आ जाया करो, वहीं बैठे हुए बातें न किया करो। इससे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और अहले नबी को तकलीफ होती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो तुमसे ये कहते हुए शर्माता है कि अब उठ जाओ, लेकिन खुदा ऐसी बातें करने से नहीं शर्माता। सूरह 33 आयत नंबर 53। कहने को तो कहा जा सकता है कि साहब ये तो बड़ी छोटी छोटी सी बातें हैं जिनके बारे में कुरान ने हदायत दी हैं, लेकिन अभी तो ये सोचो कि खुदा इंसान को इन हदायत और उसूलों के जरिए रफ्ता रफ्ता बुलंदियों की तरफ ले जाता है। जब मुआशरा आदाब मुआशरा का लिहाज रखना अपनी आदतें सानिया बना लेगा, तो ये बातें उसके रोज का मामूल बन जाएंगी। तो उसको हवाले की भी जरूरत महसूस नहीं होगी कि ये बात कुरान में आई है। मुआशरे से मुआशरती आदाब खुद सरजद होते चले जाएंगे। कुरान इंसान को ऐसे मकामात पर पहुंचाना चाहता है जहां उससे वो खुद होने लगे, जो कुरान का मंशा है। ये उसूल के खलवत के औकात में इजाजत लेकर अंदर जाना चाहिए। जमाने का तकाजा इस पर असरअंदाज हो ही नहीं सकता। खलवत का उसूल जिस तरह पहले दुरुस्त था, इसी तरह आज भी दुरुस्त है। ये एक हकीकत है कि जमाने के तकाजे लाख बदले, खलवत के उसूल पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कुरान का ये उसूल याद रखिए कि जिन उसूलों कवानीन पर जमाने के तगय्युरात से कोई असर नहीं पड़ता, कुरान उनकी जजियात तक भी खुद दे देता है। और जिन उसूलों और कवानीन पर जमाने के बदलते तकाजों की रूह से असर पड़ता है, तो उनकी जजियात नहीं बल्कि सिर्फ उसूल या कानून दिया जाता है। ऐसे कवानीन और उसूलों की जजियात को निज़ाम खुदाबंदी की बाहमी मुशावरत से खुद मुतय्यन करता है, और ये मुतय्यन करदा जजियात गैर मुतबद्दिल होती हैं। जिस कानून की किताब ने अबदी तौर पर रहना था, उसकी हसीयत यही होना चाहिए थी। आयत नंबर 59। وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ और जब तुम्हारे बच्चे बलूग को पहुंच जाएं, तो उन्हें भी चाहिए वो भी दूसरों के घरों के अंदर आने के लिए इसी तरह इजाजत लें जिस तरह बालगों को इजाजत लेने की जरूरत है। सूरह 24 आयत नंबर 27। इस तरह अल्लाह अपने अहकाम को, जो इल्म और हिकमत पर मबनी है, वजाहत से बयान कर देता है। यहाँ युबय्यिनुल्लाह के अल्फाज आए हैं, यानी आदाब मुआशरत से मुतल्लक जो हदायत दी गई हैं, वो कवानीन खुदाबंदी तो है ही, लेकिन वो इतनी वजाहत से बयान हुए हैं कि उनकी मजीद वजाहत की जरूरत नहीं है। उनको खोल खोल कर बयान कर दिया गया है। ये देखने में आता है कि जिन लड़के और लड़कियों का बचपन में मेल जोल था, आपस में खेलते थे, जवान होने पर अगर वैसा ही मेल जोल रहे तो ये बड़े संगीन नताइज निकलते हैं। इसलिए यहाँ खुदा की सिफात अलीम और हकीम आई हैं कि खुदा की दी गई हदायत
اس کے علم اور حکمت پر مبنی ہیں، ان کی نگہداشت کرو۔ وہ جانتا ہے کہ جوان لڑکے لڑکیوں کا بے محابہ میل جول کتنی برائیوں کا عامل ہے۔ آیت نمبر 60۔ والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور وہ سن رسیدہ عورتیں جن میں نکاح کی آرزو نہ ہو اپنی چادریں سینوں پر نہ ڈالیں تو کوئی مذائقہ نہیں، بشرطے کہ ایسا کرنے میں جذبہ محرے کا زینت کی نمائش نہ ہو۔ سورہ 33 آیت نمبر 33۔ اگر وہ سینوں پر چادر ڈال لیا کریں تو یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ یاد رکھو اللہ ہر بات کا سننے والا اور ہر نیت کا جاننے والا ہے کہ سینوں پر چادر نہ ڈالنے سے تمہاری نیت کیا ہے۔ بیٹھ رہنے والی عورتوں سے مراد بوڑھی عورتیں ہیں۔ والقواعد من النساء، عورتوں میں سے بیٹھ رہنے والی عورتیں یعنی وہ جو بوڑھی ہونے کی وجہ سے زیادہ تر بیٹھی رہتی ہیں، جو اس عمر کو پہنچ گئی ہوں کہ ان کو نکاح کی خواہش نہ ہو۔ یہاں سن، عمر اور سال نہیں کہا بلکہ ان عورتوں کی خصوصیات بتائی ہیں۔ ایسی عورتوں کے لیے کچھ مذائقہ نہیں کہ وہ گھر کے اندر اگر یہ چادریں آپ نے دوپٹے نہ بھی لیں، لیکن ایسا کرنے سے بھی ان کے دل میں زینت کا خیال نہ آئے۔ بہرحال بوڑھی عورتیں بھی محتاط رہیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اصل چیز تو وہ جذبہ ہے، وہ ارادہ ہے جس کے لیے یہ کچھ کہا جا رہا ہے۔ قرآن نے خود نبی کے گھرانے کی عورتوں کے لیے کہا، اے نبی کے گھرانے کی عورتوں، تم عام عورتیں نہیں ہو، تم میں سے جو کھلی بے حیائی کی مرتکب ہوگی تو اس کے لیے دو چند سزا ہے۔ سورہ 33 آیت نمبر 30۔ یہ اس لیے کہ جن کے رتبے بلند ان کی سوا مشکل ہے۔ نبی کے گھرانے کی عورتوں کا انداز زیست معاشرے کی عورتوں کے لیے نمونہ بنتا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی ازواج مطہرات ہم میں نہیں ہیں، لیکن اس آیت نے تو قیامت تک رہنا ہے۔ لہٰذا اب اے نبی کے گھرانے کی عورتوں سے مراد نظام خداوندی کے سربراہ کے گھرانے کی عورتیں ہوں گی جن کا انداز زیست معاشرے کی عورتوں کے لیے نمونہ ہوگا۔ نبی کے گھرانے کی عورتوں کے متعلق کہا، سورہ 33 آیت نمبر 33۔ اپنے گھروں کے اندر باوقار طریقے سے رہا کرو اور اپنی زینت کی نمود و نمائش نہ کرو جیسا کہ عہد جاہلیت میں عورتیں کیا کرتی تھیں۔ آرائش و زینت حرام نہیں ہے، سورہ 7 آیت نمبر 32، بلکہ زینت کی غیر مردوں کے سامنے نمود و نمائش منع ہے۔ آیت نمبر 61۔ ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون۔ عزیز داری کا عملی مظاہرہ ایک دوسرے کے دسترخوان پر کھانا کھانا ہے، لہٰذا تم اپنے گھروں سے یا اپنے باپ دادا کے گھروں سے یا اپنی ماؤں کے گھروں سے یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے یا اپنی بہنوں کے گھروں سے یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے یا اپنے ماموں کے گھروں سے یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے یا اپنے زیر انتظام گھروں سے یا اپنے دوستوں کے گھروں سے کھانے پینے میں بلا امتیاز اندھوں، لنگڑوں، مریضوں اور تم تندرستوں کے اوپر کسی قسم کی پابندی نہیں ہے۔ اس بات میں بھی کوئی حرج نہیں کہ اگر تم اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھاؤ یا الگ بیٹھ کر کھاؤ۔
البتہ یہ ضروری ہے کہ اجازت ملنے پر سورہ 27 آیت نمبر 27 جب گھروں میں داخل ہو تو آپ نے ان لوگوں کے لیے اپنی طرف سے سلامتی کا اظہار کرو. تمہاری طرف سے ایسا اظہار خدا کے نزدیک ایک بابرکت اور پاکیزہ آرزو ہے. اس طرح اللہ اپنے احکام واضح طور پر بیان کرتا ہے تاکہ تم ان کی روشنی میں عقل و فکر سے کام لے کر معاشرہ میں رہو سہو. قرآن علیحدہ گھر کا یونٹ بنا کر رہنے کی ترغیب دیتا ہے. قرآن نے مندرجہ بالا الگ الگ گھروں کی یونٹ بیان کیے ہیں. بہتر صورت تو یہی ہے کہ اگر معاشی تنگی نہ ہو تو ماں باپ، بہن بھائی اور دیگر رشتہ دار الگ الگ مکانوں میں رہیں. ان یونٹوں میں دسترخوان کا رشتہ برقرار رکھنے سے انسان معاشرے میں تنہائی محسوس نہیں کرتا. اپنے چاروں اطراف خیر خواہوں کو دیکھتا ہے تو اس کو بڑی تقویت حاصل ہوتی ہے. مغرب میں یہ رشتے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئے ہیں تو وہاں بھرے مجمع میں بھی انسان تنہائی محسوس کرتا ہے. کہا کہ الگ الگ کھانے کا ماحول ہے تو الگ الگ کھاؤ. اگر دوست، احباب اور رشتہ دار آ گئے ہیں تو اکٹھے بیٹھ کر کھاؤ. مزید کہا کہ اگر کسی کے گھر اجازت ملنے پر اندر جاؤ تو چاہے بزرگ ہی کیوں نہ ہو سلام کیا کرے، دعائیہ الفاظ ادا کیا کرو. سلام کرنا صرف چھوٹوں ہی کا فریضہ نہیں ہے بلکہ یہ فریضہ بڑوں پر بھی عائد ہوتا ہے. جب کوئی کسی کو سلام کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میری طرف سے تم کو سلامتی ہے. میں اپنی کسی حرکت گفتگو سے تمہیں تکلیف نہیں پہنچاؤں گا. میں تمہارے لیے سلامتی کا خواہاں ہوں. جواب دینے والا بھی اسی قسم کے اپنے دلی جذبات کا اظہار کرتا ہے تو چاروں اطراف سے سلامتی اور پاکیزگی زندگی کی آرزوؤں کا تبادلہ ہوتا ہے اور معاشرہ امن اور بھائی چارے کا گہوارہ بن جاتا ہے. آیت نمبر 62 إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. حقیقی مومن تو بس وہی ہے جو اللہ اور رسول نظام خداوندی کی صداقت پر پختہ ایمان رکھتے ہیں اور جب وہ کسی اجتماعی معاملہ کے لیے رسول نظام کے سربراہ کے پاس ہوتے ہیں تو اس وقت تک وہاں سے نہیں جاتے جب تک سربراہ سے اجازت نہ لے لیں. اے رسول یعنی نظام کے سربراہ جو لوگ تم سے اجازت لے کر جاتے ہیں تو وہی دراصل اللہ اور رسول کی صداقت پر ایمان رکھنے والے ہیں. البتہ جب وہ اپنی کسی ضرورت سے جانے کی اجازت طلب کریں تو تم رسول یا نظام کا سربراہ ان میں سے جس کو چاہو اجازت دے دیا کرو. اجتماع سے رخصت ہونے کی وجہ سے جو نقصان ان کا ہونا ہے اسے پورا کرنے کے لیے ان کے لیے قوانین خداوندی کے مطابق حفاظت چاہو. بلا شبہ خدا نے اپنے قوانین میں حفاظت اور مرحمت کی گنجائش رکھ دی ہے. امرن جامع کا مفہوم. امرن جامع سورہ 24 آیت نمبر 62 کے معنی ہے معاشرے کی اجتماعی بہتری کے کام یعنی کولیکٹیو گڈ آف دی سوسائٹی. قرآن میں جس صلاۃ کا ذکر ہے وہ بھی ایک امر جامع ہے. اسی لیے اس کے لیے بلانے کے لیے حکومت کے نامزد افراد یہ آواز لگاتے تھے الصلاۃ الجامعہ، الصلاۃ الجامعہ، کہ ایک امر جامع آ گیا ہے لہٰذا آؤ اس پر بحث ہوگی، اس کو طے کیا جائے گا. اس میٹنگ کو الصلاۃ کہا گیا ہے. رہی بات الصلاۃ کے مقررہ اوقات کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں اور خلفائے راشدین نے اپنے اپنے ادوار میں حالات کے تقاضوں کے مطابق امر جامع کو طے کرنے کے لیے اوقات مقرر کیے ہوں گے. گلی کوچوں میں نامزد فرد جب بلانے کی آواز لگاتا تو لوگ یہ آواز سنتے تو حکومت کی طرف سے مقررہ وقت پر وہاں پہنچ جاتے تھے. اجتماعات صلاۃ کا مقصد قرآن نے بتایا وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ سورہ 42 آیت نمبر 38. اجتماعی معاملات کو باہمی مشاورت سے طے کیا جائے. امر جامع بڑی جامع اصطلاح ہے جس میں ہر وہ معاملہ آ جاتا ہے جس کا تعلق امت سے ہے، جس کا تعلق انسانیت سے ہے، اجتماعی بہبود کولیکٹیو گڈ سے ہے. کہا کہ مومن کی نشانی یہ ہے کہ جب وہ بلائے جائیں تو اس جگہ کو اجازت لیے بغیر نہیں چھوڑتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ اجازت لینے آئیں تو ایک فرد کے متعلق سوچ لو کہ اس کا ابھی رکنا ضروری ہے یا اس کو چھٹی دی جا سکتی ہے. اجتماع سے اجازت لے کر چلے جانے والوں کے لیے معافی طلب کرنے کا مفہوم.
वस्तगफिर लहुम सूरह 24 आयत नंबर 62। उमूमी तर्जमा है और उनके लिए मुआफी तलब कर। ये क्या बात हुई? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाने की इजाजत ली, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इजाजत दी तो वो किसी तरह भी गुनाहगार नहीं, फिर मुआफी तलब करने के क्या मानी? दरअसल लफ्ज गफर सूरह 24 आयत 62 के मानी हमारे यहाँ गलत हो गए हैं, इसलिए ये मानी सामने आए हैं। बात यह है कि जो शख्स मीटिंग से इजाजत लेकर चला जाएगा तो मीटिंग में इज्तिमाई उमूर को सुलझाने में जो उसने तगोताज करनी थी वो उसके फायदे से महरूम रह जाएगा और उसे मालूम ही ना होगा कि क्या उमूर तय हुए हैं। मीटिंग से गायब होने की वजह से उसे जो फवायद नहीं मिले और इस तरह उसका नुकसान हुआ है तो कहा यह गया है कि उनकी अदम मौजूदगी में जो तय हुआ है वो उन तक पहुंचा दो, क्योंकि ये उमूर में बराबर के हिस्सादार हैं। ये तुमसे पूछ कर गए हैं, उनकी गैर हाजिरी से उनको किसी किस्म का नुकसान न पहुंचे। अस्तगफिर लहुम सूरह 24 आयत 62 के ये मानी हैं, उन तक तयशुदा फैसले पहुंचा दो ताकि ये भी तयशुदा कवानीन के हसार में आकर महफूज हो जाएं। इन्नल्लाह गफूरुर रहीम सूरह 24 आयत नंबर 62। बिलाशुबा खुदा ने अपने कवानीन में हिफाजत और मरहमत की गुंजाइश रख दी है। आयत नंबर 63। لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم۔ तुम लोग रसूल निजाम खुदाबंदी के सरबराह के बुलावे को इस किस्म का मामूली बुलावा न समझो जिस तरह तुम एक दूसरे को बुलाते हो। अल्लाह तुम में से उन लोगों से अच्छी तरह बाखबर है जो एक दूसरे की आड़ लेते हुए इज्तिमा से चुपके से खिसक जाया करते रहे हैं। लिहाजा वो लोग जो निजाम खुदाबंदी अहकाम की खिलाफ वर्जी करते रहे हैं उन्हें इस बात से मोहतात रहना चाहिए कि वो अपनी रविश की वजह से किसी आफत में मुब्तला न हो जाएं और वो आफत एक बुलाई अजीम बनकर उनकी तबाही का मौजब बन जाए। कुरान बताता है कि जो लोग अल्लाह और रसूल की पुकार पर लब्बैक कहते हुए भाग कर उसकी तरफ आ जाते हैं वो मोमिन हैं। अभी इब्तदाई दौर था, मुनाफिक और मोमिन जमायत में मिले जुले थे। कुरान ईमान वालों की निशानी ये बता रहा है कि ये बिला इजाजत मीटिंग से नहीं चले जाते, जबकि मुनाफिकीन एक तो मारे बांधे आते हैं और फिर बगैर इजाजत खिसक जाने के तरीकों की तलाश में रहते हैं। यतसल्ललून सूरह 26 आयत नंबर 63 के मानी खिसक जाना होता है। मीटिंग में गए तो दोनों ही हैं, यानी मुनाफिकीन भी और मोमिनीन भी। एक इजाजत लेकर वापस आया और दूसरा बगैर इजाजत लिए। जो इजाजत लेकर गए हैं उनके बारे में कुरान ने कहा कि ऐसा इंतजाम करो कि मीटिंग के फैसले उनको पहुंचा दो ताकि वो नुकसान में न रहें। आयत नंबर 64। ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم۔ याद रखो, अगर तुम हमारी हदायत पर अमल नहीं करते तो क्या हुआ? कायनात की पस्तियों और बुलंदियों में तो जो कुछ है वो सब खुदा के कानून मुकाफात को बरूएकार लाने के लिए सरगर्म अमल है। सूरह 53 आयत नंबर 31। वो जानता है कि तुम किस रविश पर चल रहे हो। जब ज़ुहूर नताइज का वक्त आएगा तो वो बता देगा कि तुम क्या क्या करते थे और किसी का कोई अमल भी खुदा के इल्म से बाहर नहीं है। यहाँ सूरत नूर इख्तिताम पजीर होती है। सदकल्लाहुल अज़ीम।